والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء. رواه ابن ماجہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں. اہل علم حضرات اس سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے، لیکن میں آپ کے سامنے واضح کر دے رہا ہوں. جو میرا موضوع ہے، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ علماء کی قدر کریں. اس موضوع پر بولنے کے لیے ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر ضرور کچھ باتیں اگلے جمعے میں جب آپ آئیں تو ضرور رکھیں، کیونکہ بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ لوگ علماء کی تعظیم اور علماء کی قدر کریں. میرے عزیز بھائیوں، غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں. میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اور اسی طریقے سے ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت پڑھی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے. ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. اگر بیٹا باپ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے بد شکل ہے، بدصورت ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو وراثت اس بیٹے کو ملنا ہے، یعنی کہ باپ کی جو وراثت بیٹے کو ملے گی، اب ایسا نہیں فیصلہ کیا جائے گا کہ باپ خوبصورت ہے اور بیٹا بدصورت ہے تو لہٰذا اس بدصورت بیٹے کو اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، بلکہ وراثت اسی ہی کو دیا جائے گا، چاہے وہ بیٹا بدصورت ہی ہو، چاہے وہ بیٹا کمزور ہی ہو، چاہے وہ بیٹا کتنا ہی کمینہ ہو، لیکن وراثت اس بیٹے ہی کے حق میں آئے گی. اور ایک بات اور سنیے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے، یہ ملنے سمجھ لیجئے، یا کوئی بڑی اونچی پوسٹ کا کوئی شخص آ جاتا ہے اور اس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑی پوسٹ پر جو شخص پہنچا ہوا ہے وہ نہیں آتا، اس کا کوئی ایک فرد آ جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، یا اس کی پارٹی کا کوئی ایک شخص آ جاتا ہے، لیکن لوگ اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی عزت کرتے ہیں. جب لوگوں سے معلوم کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے: ارے بھائی، وہ تو شخص نہیں آیا ہے جو اونچی پوسٹ پر ہے، لیکن یہ تو اس کا ایک فرد ہے، اس کا ایک خادم ہے، آپ کیوں اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ تو لوگ دھڑلے سے جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی، اگر ہم اس کی تعظیم کریں گے تب جا کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء جیسے بھی ہوں، علماء کس قدر گرے ہوئے ہوں، لیکن علماء ہیں انبیاء کے وارث. علماء ہیں انبیاء کے وارث. میرے عزیز بھائیوں، علماء ہی ایک ایسی جماعت ہے جس کے صدقہ طفیل، جس کے ذریعے سے یعنی کہ سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علماء کرام تک ہم تک دین پہنچا. یہ علماء کرام کی جماعت ہے.
اگر ان علماء سے، اگر کسی بھی عالم سے، اگر آپ کے کسی بھی گاؤں کے کسی عالم یا حافظ یا قاری سے کوئی بھی خطا ہو جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پر پگڑیاں اچھالی جائے، اس کی عزت کا نام، اس کی عزت کو تہس نہس کر دیا جائے، اس کو ہر جگہ رسوا ہی کر دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ شاگرد رشید ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے گھر ایک بکری ہے اور اسی کو دودھ پینا ہے، یعنی کہ جس شخص کو دودھ پینا، جس کی بکری ہے وہ دودھ پیے گا، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بکری کا دودھ وہ خود پیے گا اور اس کی میگنی بھی وہی خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بھینس یا گائے پالتا ہے تو دودھ وہ خود پیے گا، تو ایسے ہی اس کی غلاظت کو وہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے اگر علماء سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، اگر کسی عالم یا کسی حافظ یا کسی قاری سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو عوام کا یہ فریضہ بنتا ہے، عوام کی یہ ضرورت بنتی ہے کہ اس عالم کی قدر کریں اور اس کی غلطی کو پردہ، اس کی غلطی پر پردہ کر دیں، اس کی غلطی کو چھپا دیں، کیونکہ میرے عزیز بھائیو اس عالم نے نہ جانے کتنی جد و جہد کر کے، نہ جانے کتنی کوششیں کر کے سینکڑوں احادیث کو اپنے سینے کے اندر لکھایا ہے، سینکڑوں احادیث کو اپنے سینوں کے اندر رسایا بچایا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے احکام شریعت کو اپنے اندر داخل کیا ہے۔ تو اگر اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہر جگہ رسوا ہی کر دیا جائے۔ ابھی میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں بھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس عالم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن انبیاء کے جو وارث ہیں یہ غیر معصوم، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا ہوتی رہے گی۔ کل بنی آدم خطاؤن، یہ عربی، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہر بنی آدم سے خطا ہوتی رہتی ہے، اور اس کا جب خطا ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اس پر پشیمان ہو، اس پر اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے، اور پھر بار الہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دعاؤں میں مشغول ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو آج اس مجلس میں یہ عہد کریں، پختہ ارادہ کریں کہ آج سے اگر ہم نے کسی بھی عالم کی ناقدری کی، کسی بھی عالم کی بے عزتی کی، تو ہم آج سے انشاءاللہ ایسا نہیں کریں۔ تو ارادہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، زور سے کہو انشاءاللہ۔ جی دیکھیے، عالم کا جو مقام ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بڑی بھی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ کلام پاک کی آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ جو کہنے والا ہے ایک عالم ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں، قسم کھا کر میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ اگر میں کوئی ڈاکٹر ہوتا، اگر میں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی میرے اندر سرٹیفکیٹ ہوتی، کوئی بھی پوسٹ ہوتی، پھر بھی میں یہ قرآن پاک کی آیات ہی کے متعلق آپ کے سامنے رکھتا۔ ہر شخص کو قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزارنا پڑے گا، اور قرآن پاک میں جو ارشاد، جو بیان کیا گیا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے بتا دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے نوری فرشتوں، اے میری نوری مخلوقو، تم حضرت آدم کا سجدہ کرو، حضرت آدم کی تعظیم کرو۔ تو اگر وہ علم جو حضرت آدم کے پاس تھا، اگر یہ نوری مخلوق کے پاس ہوتا تو دونوں برابر ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کلام پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا جو نوری مخلوقوں کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ امتیاز
کیا جا سکتا ہے. اور علم ہی ایک ایسی شے ہے اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے. جس شخص کے اندر علم ہوگا وہی یہ معلوم کر سکتا ہے آیا یہ چیز حرام ہے, آیا یہ چیز حلال ہے. یہ امتیاز صرف ایک آدمی کر سکتا ہے. اور آپ کے سامنے جو شر اور جو خیر, جو حلال اور حرام کا جو مسئلہ پیش آتا ہے یہ علماء ہی کر کے آپ کو دیتے ہیں, کوئی اور نہیں دیتا. بچہ جب ماں کی گود پیٹ سے باہر آتا ہے وہاں سے لے کر قبر کی لحد تک لے عالم ہی کام آتے ہیں. مجھے کہنے دیجیے اگر کوئی بھی بات میری آپ کو گرا دوسرے تو معافی کا طالب ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو مبارکبادی دیتے ہیں, اس کے والد محترم کہتے ہیں بشارت و مبارک ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوا. لیکن اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے, پیلا پڑا ہوا ہے, خوشی کے کچھ ایسے لہر محسوس نہیں ہوتی. لوگ پوچھتے ہیں ارے بھائی کیوں خوشی میں محسوس نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہ خوشی اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی عالم یا کسی حافظ یا کسی قاری کو لے کر آؤ اور وہ شخص میرے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت نہ کرے. تو یہاں پر بھی علماء کرام ہی کام آ رہے ہیں, یہاں پر ہی حفاظ ہی کام آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب میت کا کام آتا ہے غسل دینے کا تو علماء ہی کام آتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی نماز کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو نماز پڑھانے کے لیے علماء ہی آگے بڑھتے ہیں. اور بھی کوئی دینی کام فریضہ انجام دینے کا آتا ہے تو علماء ہی آتے ہیں کام. تو میرے عزیز بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور علماء کی قدر کرو, علماء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو میں نے آپ کو جو حدیث بتلائی یعنی کہ سنایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہوتے ہیں, انبیاء کے وارث علماء ہیں. اب اگر ان سے کوئی خطا ہو جا رہی ہے, کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو رسوا ہی کرتے رہیں, جہاں پائیں ذلیل کر دیں. اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں خواہ وہ سری ہو یا جہری, اگر ان سے کوئی خطا ہو جا رہی ہے تو میں آپ سے ادباً یہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ انہیں ان پر جھڑکیے مت, ان کی پگڑیاں مت اچھالا کریں. انسان ہے, خطا ہو گئی, آپ دوبارہ نماز پڑھیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے مسجد کے جتنے بھی متوالین ہیں چاہے یہاں کی ہو یا کسی بھی, جہاں تک میری بات پہنچے آپ لوگوں سے گزارش ہے پہنچائیں. میں اب آپ کے سامنے وہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی 15 دن کا یہ غالباً یہ واقعہ ہے میرے سامنے پیش آیا ہے. ایک امام صاحب تھے, میں خاص کر اس لیے موضوع کا انتخاب کیا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے وہ امام صاحب کی آپ بیتی آپ کے سامنے رکھ سکوں. میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایک انسان کا غم دوسرے انسان کے اندر کیسا ہوتا ہے. ایک امام صاحب تھے, پڑوسی گاؤں ہی کا ہے, ساڑا یا لوہرسن دونوں میں سے ایک گاؤں ہے, لیکن میں ہوتا یہ نہیں کہوں گا کون سا گاؤں. وہاں پر ایک مسجد ہے اور وہاں کے ایک امام صاحب تھے, ان کو 4000 دیا جا رہا تھا. مسجد کے ذمہ دار جو لوگ تھے ان کو 4000 دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, الیکشن کا دور چل رہا تھا جو ابھی گزرا, تو خطا ہوئی کسی سے اور سزا ملی کسی کو. مثال کے طور پہ میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے, غلطی میرے بھائی نے کیا یعنی کہ احمد نے, اور سزا مسعود کو مل رہی ہے. ایسا ہی ہوا, امام صاحب کے بھائی نے غلطی کی الیکشن کے دوران اور خطا امام صاحب کو مل رہی ہے. یعنی کہ اس مسجد کے ذمہ داروں نے امام صاحب کو اس قدر بے عزتی کر کے مسجد سے نکالا, کہا کہ جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور اس امام صاحب سے اپنی آپ بیٹی سنا رہے تھے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل چکنا چور ہو رہا تھا اور میں غم سے نڈھال ہو رہا تھا. بس اتنی ہی ضرورت تھی کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے. امام صاحب نے اپنی ایک پرسنلی بات شیئر کی جو میں وہ بات آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا. امام صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کے جو بھی ضروریات ہوتے تھے, مسجد میں اذان یعنی کہ کوئی اذان دینے کے لیے مؤذن بھی متعین نہیں تھا, وہ امام صاحب خود اذان دیتے تھے, اپنے گھر سے آ کر اذان دیتے تھے 5 وقت, اور پھر مسجد کی جو صاف صفائی تھی وہ خود کیا کرتے تھے, اور پھر پلس وہ 100 بچوں کی یعنی گاؤں کے 100 بچوں کو پڑھانا بھی تھا اس سے 4000. اور جب اس امام صاحب سے غلطی بھی نہیں ہوئی لیکن غلطی ان کے بھائی سے ہوئی, تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے غلطی کی لہذا آپ امام نہیں بن سکتے ہمارے. اس طریقے کے لوگوں کی سوچ ہے.
اس طریقے کو لوگوں کا رویہ ہے میرے عزیز بھائیوں. اپنا دل کشادہ کریے، اپنا دل صاف رکھیے. جیسے ہم ایک انسان ہیں ویسے امام صاحب بھی ایک انسان ہے، ویسے ایک عالم دین بھی انسان ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، اگر گاؤں کی کسی بھی عالم سے کوئی خطا ہو جا رہی ہے، کسی بھی حافظ سے خطا ہو جا رہی ہے، کسی بھی قاری سے خطا ہو جا رہی ہے، تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اس کا مقام سمجھنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا مقام، علماء کی ضرورت صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، بلکہ علماء کی ضرورت تو جنتوں میں بھی ہے. جنت میں علماء کی ضرورت پڑے گی. وہ کیسے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے، جنت میں جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد بار الہ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اے جنتیوں تمہیں کوئی چیز چاہیے یا نہیں؟ تو جنتی لوگ سارے کہیں گے بار الہ ہمیں تو ساری چیزیں مل گئی، اب تو کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. تو پھر رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندو جاؤ اپنے علماء سے معلوم کرو کہ کیا چیز کی ضرورت ہے. غور سے سنیے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندو جاؤ تم اپنے علماء سے رابطہ کرو، اپنے علماء سے معلوم کرو کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ بندے آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے علماء، اے نبیوں کے وارث، ہمیں یہ بتاؤ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو علماء یہ بتلائیں گے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، جاؤ جلدی کہو اللہ سے کہ بار الہ اب تم ہمیں دیدار کرا دے، ایک ہی چیز باقی. تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا رتبہ ہے. لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی بھی عالم سے کوئی بھی خطا ہو جا رہی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.